الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اور یہ مہینہ اپنی رحمتوں کو سمیٹ کر چلا جائے گا. آئندہ سال رمضان تو آئے گا، پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کو وہ نصیب ہوگا. اس لیے یہ جو چند دن باقی ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اعمال ایمان کی فکر کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کو اچھے انداز میں رخصت کریں. اللہ کی نعمتوں میں سب سے قیمتی جو اللہ کی نعمت ہے وہ ایمان ہے. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اگر تو گننا شروع ہو جائے نا تیری زندگی تو ختم ہو جائے گی، میری نعمتوں کو تو نہیں گن سکتا. تو سب سے قیمتی نعمت، سب سے
انمول نعمت یہ ایمان ہے۔ باقی جو اعمال ہیں وہ اس ایمان کے پہرہ دار ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ارکان دین ہے، یہ سارے اس ایمان کے ارد گرد گھومتے ہیں تاکہ اس ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ سارے پہرہ دار ہیں ایمان کے۔ اگر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ایک پہرے والا ہٹ گیا، یہ جگہ خالی ہوگی، یہاں سے ڈاکو آ سکتا ہے ایمان کو چرانے کے لیے، کیونکہ ایمان قیمتی ہے نا۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پہرے میں رکھا جاتا ہے، تالوں کے اندر رکھا جاتا ہے، بکسے کے اندر چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ آج کل تو کیمرے لگائے جاتے ہیں تاکہ اس قیمتی چیز کو کوئی چرائے نہیں۔ ایمان قیمتی ہے، اس کا چور، اس کا ڈاکو یہ شیطان ہے، یہ طاق میں لگا ہوا ہے۔ کب کوئی مجھے جگہ ملے میں اس ایمان کو چھیننے کی کوشش کروں، اس کو چرانے کی کوشش کروں، اس کو لوٹنے کی کوشش کروں۔ باقی انسان کے اعمال یہ پیرا دے رہے، نماز ہم پڑھ رہے ایمان کا پیرا ہو رہا ہے، ذکر کر رہے ایمان کا پیرا ہو رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے ایمان کا پیرا ہو رہا ہے، روزہ رکھ رہے ایمان کا پیرا ہو رہا ہے، تلاوت کر رہے ایمان کا پیرا ہو رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے ایمان کا پیرا ہو رہا ہے، فطرانہ دے رہے ایمان کا پیرا ہو رہا ہے۔ اگر ہم کسی ایک عمل کو چھوڑیں گے وہ جگہ خالی ہو جائے گی اور شیطان کا حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ شیطان پھر ایمان پہ ضرب لگاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو۔ ایمان ختم ہے تو بندہ کافر، اور کافر کی کوئی وقت نہیں ہے، کافر بندے کی اللہ کے یہاں کوئی عزت نہیں ہے، کافر بندے کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ بے قیمتہ ہو جاتا ہے، اور بے قیمتی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ارتداد کا دور ہے، مرتدین لوگ ہو رہے ہیں، مرتد ہونے میں دیر نہیں لگ رہی۔ سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو دین کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں۔ کسی دین کے ایک حکم میں بھی شک پیدا ہو گیا تو ایمان باقی رہے گا؟ بولو، زور سے بولو۔ اگر کسی نے نماز کے بارے میں شک ڈال دیا کہ کی کرنی نماز پڑھ کے ہیں، جس طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کی کرنی نماز پڑھ کے، اللہ نے قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، پڑھنے کا تو نہیں دیا، وہ کیا کرنی نماز پڑھ کے؟ اب شک پیدا کر دیا نماز کے بارے میں۔ اب جو لوگ اس شک میں آ گئے تو ان کا تو ایمان گیا، ان کا ایمان گیا۔ پردے کے بارے میں لوگ شک پیدا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے اور کہتے ہیں کہاں پردہ ہے، کہاں پردہ ہے، بیویوں کو چھوٹ دے رہے، پردہ کوئی نہیں اسلام میں۔ حالانکہ پردے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور یہ پردے میں شک پیدا کر رہے ہیں، اور جو ان شکوک و شبہات میں آ گئے ان کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح کل سوشل میڈیا پہ ایک بیٹھا تھا اپنے آپ کو پروفیسر کہنے والا، یہ جتنے پروفیسر ہیں نا یہ دین کا بیڑا غرق کرنے والے۔ وہ کہہ رہا تھا روزے اور رکھن جن گھر دانے کوئی، یہ جملہ کفریہ جملہ ہے۔ روزے وہ رکھیں جن کے گھر میں دانے کوئی نہیں، یعنی جو مالدار ہے وہ روزے نہ رکھے، یہ جملہ بول رہا ہے، اور علماء نے لکھا ایسا جملہ کفریہ جملہ ہے، بندے کو کافر کر دیتا ہے، کیونکہ روزے کس نے فرض کیے؟ بولو، اللہ نے فرض کیے۔ جو بول رہا ہے اس کے باپ نے فرض کیے، یہ تو اللہ نے فرض کیے، اور فرضیت کا انکار، قرآن کی آیت کا انکار، اللہ کے حکم کا انکار، یہ بندہ کہاں مومن رہ گیا؟ اس نے تو ایمان کا جنازہ نکال دیا، اور جو اس کی باتوں میں آئے ان کا بھی ایمان گیا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو اعمال میں جلدی کر لو، اعمال کر لو، جلدی کر لو۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ایمان لوگوں کا اتنا کمزور ہوگا، صبح لوگ مومن ہوں گے، رات کو کافر ہو جائیں گے، رات کو ایمان والے ہوں گے، صبح کافر ہوں گے، ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایسا جملہ زبان سے نکالیں گے، ایسا جملہ منہ سے کہیں گے کہ کافر ہو جائیں گے۔ آج وہ دور ہے، آج وہ دور ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے آج کا دور وہ دور ہے کہ لوگ صبح مومن ہوتے ہیں، دوپہر کو کافر ہوتے ہیں، رات کو مومن ہوتے ہیں، عشاء میں کافر ہو جاتے ہیں، رات کو موت آئی تو کافر ہو کے مریں گے۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ دور چل رہا ہے۔ ہم اپنے اعمال اور ایمان کی فکر کر لیں۔ بہت سارے ڈاکو بیٹھے ہیں ہمارے ایمان کو لٹنے کے لیے، بہت سارے بیٹھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ایمان لٹ کے لے جائیں گے۔ ہم کتنے جملے دن میں بولتے ہیں، کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے، میں نے تو خود سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ کفریہ جملہ ہے جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے ہمارا گھر ہی دیکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سنے نا آپ نے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمارا گھر ہی دیکھا ہوا ہے، پہلے ابا چلا گیا، ممی چلی گئی، ابا ہی چلا گیا، اللہ نے ہمارے گھر ہی دیکھا ہوا ہے۔ یہ کفریہ جملہ ہے، جس بندے نے یہ جملہ بولا وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ جس کا ایمان چلا گیا، اس کا نکاح کہاں باقی رہا؟ وہ نکاح بھی فارغ، وہ بیوی کے ساتھ زنا کرے گا، نکاح ٹوٹ گیا۔ کفریہ جملہ بولنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کافر ہو جاتا ہے، بیوی ایمان والی، شوہر کافر، تو نکاح کہاں باقی رہا؟ یہ جملہ بھی لوگ اکثر بولتے ہیں۔ جس گھر میں بیماری آ جائے، بیماری بھیجنے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ صحت دینے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ۔ گھر میں ایک بیمار ہو جائے، دوسرا ہو جائے، تیسرا ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ یار مصیبت ہمارے گھر ہی آ گئی، اللہ نے ہمارا گھر دیکھ کے ہمیں ہمارے اوپر ہی مصیبتیں ڈال دی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کفریہ جملہ ہے، جو بندہ ایسا بولے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک اور جملہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ نیک لوگوں کو جلدی بلا لیتا ہے کیونکہ اللہ کو نیک بندوں کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی کفریہ جملہ ہے، یہ بھی کفریہ جملہ ہے کہ اللہ نیک چنگے بندے نو اللہ جلدی بلا لیتا ہے کیونکہ اللہ نو نیک لوگوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ بولو نہیں ضرورت۔ اللہ تو ضرورتوں سے پاک ہے، یہ عقیدت تو ہمارا ہونا چاہیے نا۔ اللہ ضرورتوں سے پاک ہے، جو بندہ یہ جملہ بولے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو کافر ہو گیا مرتد ہو گیا، ایمان کو چھوڑ دیا اس نے، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو ایمان سے خارج۔ کیسے کیسے جملے لوگ بولتے ہیں۔ اسی طرح ایک کفریہ جملہ یہ بھی ہے، کسی کو دین کی بات سناؤ نا، دعوت دو، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنا دین اپنے کو رکھنا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب بولتے چھڑے کو سارے لانا لے، کہتے ہیں لوگ اپنی شریعت اپنے پاس رکھ، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ کفریہ جملہ ہے۔ اپنا دین اپنے کو رکھ، اپنی شریعت اپنے پاس رکھ، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ کفریہ جملہ ہے، جو ایسا کہے گا وہ کافر ہو گیا، بلکہ مرتد ہو گیا، ایمان سے خارج۔ تو یہ وہ دور ہے جس دور میں لوگ صبح مسلمان ہوں گے، رات کو کافر، رات کو مسلمان ہوں گے تو صبح پتہ ہی نہیں چلتا لوگ کیا بول رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کیسے جملے کہتے ہیں۔ ایک بھائی کو میں نے سنا، وہ مذاق میں کہے تو مذاق میں رہا تھا لیکن کافر ہو گیا۔ اس کے جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا، بندہ روزہ رکھتا ہے تو پیٹ خالی ہے، جب پیٹ خالی ہو تو پیٹ میں آواز چلتی ہے کہ نہیں؟ آنتیں بولتی ہیں۔ تو ایک پوچھ رہا ہے بھائی تیرے پیٹ میں کیا بول رہا ہے؟ کہا قل واللہ احد بول رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے پیٹ میں یہ جو آواز آ رہی قل واللہ احد کی آ رہی، اللہ کیسا جملہ گندا بولا اس نے۔ اور ایسا جملہ بولنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے سورہ اخلاق کا مذاق بنایا، اور دین کے کسی ایک حکم کا مذاق بنانا وہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے کافی۔
تو بندہ کافر ہو گیا، کیونکہ جو پیٹ میں آواز چل رہی ہے وہ صاف ستھری آواز ہے، اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور تو کہہ رہے اندر پیٹ میں قل اللہ بول رہا ہے۔ تو ایسے ایسے جملے لوگ بولتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ابھی یہ بھی ایک لوگ جملہ بولتے ہیں، یہ بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کیا ملے گا، ہمیں بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے روزہ رکھوا کے۔ ایسا جملہ بولنے سے بندہ کافر۔ کیسے کیسے جملے زبان سے نکالتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ایمان سے خارج ہو گئے، اور ایمان سے خارج ہوئے تو نکاح ٹوٹ گیا، بیوی حرام ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی۔ یہ دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، ڈاکو کھڑے ہیں، چور کھڑے ہیں ہمارے ایمان کو چرانے کے لیے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا وہ چرا کے لے جائیں گے۔ یہ ہمارے جو اعمال ہیں، یہ اعمال دراصل ایمان کی حفاظت ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، فطرانہ دے رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ حفاظت کس کی ہو رہی ہے؟ کس کی؟ ایمان کی حفاظت ہے۔ جب ہم اعمال چھوڑ دیں گے تو شیطان کے لیے ایمان چرانا آسان ہو جائے گا، وہ منٹ بھی نہیں لگائے گا، چرا کے لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو نیکی کرے تو تجھے خوشی محسوس ہو، اور گناہ کرے تو تیرا دل پریشان ہو جائے۔ یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا ایمان ہے۔ نیکی کرنے سے دل میں خوشی آئے، میں نے نماز پڑھ لی، دل میں خوشی محسوس ہو، روزہ رکھ لیا، دل کو خوشی محسوس ہو، تلاوت کر لی، دل کو خوشی محسوس ہو، صدقہ کر لیا، دل کے خوشی محسوس ہو۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو پھر رنج ہو، غم ہو، ندامت ہو، ہائے میرے سے گناہ کیوں ہو گیا، میں نے رب کی نافرمانی کیوں کر لی، میری آنکھ نے غلط کیوں دیکھ لیا، زبان نے غلط کیوں بول لیا، کان نے غلط کیوں سن لیا۔ جب یہ گناہ ہو جائے، دل کو رنج ہو، غم ہو، صدمہ پہنچے، پریشانی ہو جائے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے چین نہ آئے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو ایمان ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو سمجھ لو ایمان کوئی نہیں۔ آج یہی حال ہے نا، کوئی نہیں نماز پڑھ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں میں گناہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، لگا ہوا ہے گناہ کر رہا ہے، اس کو رنج ہی نہیں ہوتا، نیکی کی تو خوشی نہیں ہوتی۔ جب یہ چیزیں ختم ہو گئی تو ایمان ختم ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک قانون اور قاعدہ دیا ہے کہ اپنا ایمان ناپ لو، تول لو، تمہارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قیامت والے دن اگر اللہ اعلان کر دے تمام لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا، مجھے اللہ کی ذات پہ اتنی امید ہے، اتنی امید ہے، اتنی امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ اور اگر قیامت والے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے ہی جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا، میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں کہ میں ہی جہنم میں جاؤں، کہ میرے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، سارے جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں کہ میں جہنم میں جاؤں۔ یہ ہے ایمان۔ امید اور خوف کے درمیان صرف خوف ہو پھر بھی ایمان نہیں ہے، صرف امید ہی امید ہو، خوف کوئی نہیں، امید ہی امید ہے، پھر بھی ایمان نہیں۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہماری امید ہے، خوف کوئی نہیں ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں، بھائی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ اللہ بخشے گا، اللہ پہ بخشے گا۔ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ بخش دے گا، کوئی بات نہیں۔ اوے گناہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ پہ بخشے سی۔ امیدیں تو رکھی ہوئی ہیں، ڈرتے اللہ سے نہیں ہے، ڈرتے اللہ سے نہیں ہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی،
میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، جہنم میں عذاب ملے گا، یہ ڈر کوئی نہیں۔ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ ڈر ہی کوئی نہیں کہ اللہ ناراض ہوگا، قیامت والے دن اللہ نے میرے سے پوچھنا ہے۔ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ ڈر کوئی نہیں، بس امید ہم نے رکھی ہوئی ہے اللہ پہ بخشے سے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان جو کیفیت پیدا ہو، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ ہم صرف امیدیں لگا کے بیٹھے، اللہ بخش دے گا بھائی، میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا اللہ بخشے گا۔ اللہ نے تو بخشنا ہے، لیکن ہم اللہ سے ڈر تو پیدا کریں، اللہ سے ڈر کے گناہوں سے تو رک جائیں، اللہ سے ڈر کے ہم اعمال کی طرف تو آ جائیں، ڈرتے نہیں، امیدیں باندھیں۔ تو یہ نقصان والی بات ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک ضعف الایمان۔ ایمان کی کیفیت بتائی، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ اعمال کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، اعمال کرنے سے ایمان بولو بڑھ جاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، ذکر کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، تلاوت کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اسی کیفیت کو بیان فرمایا من رعا منکم فلیغیرہ بیدی، تم میں سے کوئی ایک اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے اندر طاقت ہو تو اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکے، یہ غلط کر رہا ہے بھائی، ہاتھ سے روکے، دو تھپڑ بھی لگا سکتا ہے، طاقت ہے تو لگا دے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، نافرمانی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ باپ کو تو قوت حاصل ہے نا کہ بچے کو مار کے روک سکتا ہے کہ نہیں؟ ہے، طاقت ہے، باپ کر سکتا ہے۔ حکمران کو طاقت ہے، وہ رعایا کو مار کے روک سکتا ہے۔ افسر، پولیس افیسر کو طاقت ہے، وہ گناہ سے روکنے کے لیے تھپڑ مار سکتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے۔ من رعا منکم فلیغیرہ بیدی، ہاں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو من لسانی، زبان سے روکے، زبان سے کہے یار یہ غلط کر رہے ہو، یہ کام غلط ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، زبان سے روکے، زبان سے روکے۔ زبان سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں، تو پھر کیا ہے؟ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا دل میں برا محسوس کرے، دل میں بولو برا محسوس کرے، کام تو غلط ہی ہو رہا ہے، کام تو غلط ہی ہو رہا ہے، کام غلط کر رہا ہے، یہ کام غلط کر رہا ہے۔ کسی کی مہندی نہیں کر رہی، ہمیں سوچنا تو چاہیے نا یار کام غلط کر رہا ہے۔ شادی پہ مہندیاں نکالنا، ڈول بجانا، کنجریاں نچانا، یہ کام غلط ہے یا اچھے؟ غلط ہے، ہم یہ بھی نہیں سوچتے۔ بیٹا ساری رات موبائل دیکھ رہا ہے، کنجریاں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، باپ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ رضائی اٹھائے اور دیکھے میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، اس کو تھپڑ مارے، غلط کر رہا ہے یار، غلط کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، غلط کر رہا ہے، مارنے کے حق ہے، ہاتھ سے روکے، زبان سے سمجھائے۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، کمزور درجہ تو یہ ہے، پھر دل میں تو محسوس کرے نا غلط ہو رہا ہے، یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برا محسوس کر رہا، اور اگر دل میں بھی برا نہیں محسوس کر رہا تو سمجھ لو ایمان، بولو دل میں ایمان نہیں ہے، پھر ایمان نہیں ہے۔ آج تو ٹکے ٹکے پہ ہم ایمان بیچ رہے ہیں۔ آج ہمارا جوان کہتا نہیں ہے یار ساڈے تو دیکھ قادیانی چنگے نے، انہاں دا اخلاق بڑا ہے۔ میں نے کئیوں کو سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارا نوجوان کہتا ہے یار ہمارے سے یہ کافر اچھے ہیں۔ او اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے
कीमती चीज दी ईमान, और उनके पास गंदगी। अब ये ईमान सबसे कीमती है जो अल्लाह ने तुझे दे दिया, तू कह रहे वो अच्छा है। एक के पास कीमती खजाना है, एक के पास गंद है, कूड़ा है, नजस है, ये अच्छा है या वो अच्छा है? ईमान वाला अच्छा है। और हम कहते हैं ये कादियानी अच्छे, इनका अखलाक अच्छा है। और मेरे भाइयों, वो हुजूर अलैहिस्सलाम को गाली दे रहे हैं, अल्लाह को गाली दे रहे हैं, हमारे ईमान का तमाशा बना रहे, और तू कह रहे वो अच्छा है। ये जुमला कहने पर भी ईमान खत्म हो जाता है। ये कुफरिया जुमला है, कुफरिया जुमला। बहुत सारे नौजवान ये जुमला भी बोल देते हैं, काश असी भी कादियानी होते, आज बाहर से पहुंच जाते ना, लंदन की सैरा से करते। वो ईमान को घटिया महसूस कर रहा है और कुफर को अच्छा महसूस कर रहा है। ये जुमला भी कुफरी है, अगरचे वो वैसे बोल रहा है, लेकिन इस बोलने पर भी बंदा ईमान से खारिज हो जाता है। तो मेरे भाइयों, आज के पूरे मज़मून का खुलासा यही है, खुदारा अपनी ईमानों की हिफाजत करो, अपनी ईमानों को एक रद्दी के लिए, एक रद्दी पर मत बेचो, पैसे पर मत बेचो, और कसम उठाकर, झूठी कसमें उठाकर अपनी ईमान को मत बेचो, और रंज और गम में अल्लाह के साथ शिकवा करके ईमान को मत खराब करो। आमाल को छोड़कर ईमान को मत खराब करो, अपने आमाल को दुरुस्त करके ईमान की हिफाजत करो। ये मुबारक महीना है, इस महीने में भी हम ईमान की हिफाजत नहीं करते। रोजा रखा हुआ है, आँख गलत देख रही है, रोजा रखा हो, जुबान गलत बोल रही है, रोजा रखा हुआ है, कान गलत सुन रहे हैं, और हम जो है हम गुनाह करके ईमान की हिफाजत नहीं करते। और उलमाए किराम ने लिखा है, बदनजरी बहुत बड़ा गुनाह है, और ईमान को खत्म करने में जो मेन किरदार अदा करता है वो ये बदनजरी, गलत देखना। मैंने एक वाक़या सुनाया था दरस में कि किसी मुल्क में एक मुअज्जिन अजान देने के लिए छत पे चढ़ा। उस वक्त स्पीकर नहीं होते थे, मीनारे पे चढ़ के लोग अजान देते थे। वो मुअज्जिन अजान देने के लिए मीनारे पे चढ़ा, उसकी नजर एक घर में पड़ गई, मैं खूबसूरत लड़की नजर आई, उस पे दीवाना हो गया। अब ये नजर गलत इस्तेमाल हुई, फौरन नीचे उतरा और दिल में कहा अभी तो अजान में बड़ा टाइम है, मैं पता तो करूं ये लोग कौन है। अब उतरा, उस मोहल्ले में पहुंचा तो पता चला ये ईसाई लोग हैं। दरवाजा बजाया, कहा कौन हो? कहा हम ईसाई हैं। कहा मैं तेरी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। कहा तू मुसलमान, हम काफिर, हम ईसाई, हमारा कोई जोड़ नहीं। तो मुअज्जिन कहने लगा तू मुझे रिश्ता दे, मैं ईसाई होने के लिए तैयार हूं। ये जुमला बोला, मैं ईसाई होने के लिए तैयार, तू मुझे रिश्ता दे। उसने कहा आ जा। दूसरी मंजिल पे ले जाने के लिए उसको लेके जा रहा है, सीढ़ियों पे चढ़ा, पांव फिसला, गिरा, सर सीढ़ी के साथ बचा, वहीं पे दम तोड़ गया। 2 मिनट पहले मुसलमान था, मुसलमान भी नहीं, मुअज्जिन अजान देने वाला, एक नजर ने गलत देख लिया तो कोई देर लगी, काफिर होके मर गया, मुर्तद हो गया, काफिर हो गया। तो इस वास्ते कहते हैं कि गुनाह ईमान को खतरे में डालने के लिए और आमाल ईमान की हिफाजत के लिए। हम अपने आमाल को करते रहे। ये नहीं है कि सिर्फ रमजान में, रमजान के अलावा भी नमाज फर्ज है कि नहीं? फर्ज है नमाज। रमजान के अलावा कुरान की तिलावत ये भी जरूरी है, जिक्र अस्कार भी जरूरी है, नजर की हिफाजत भी जरूरी है, जुबान को गलत इस्तेमाल पे नहीं लगाना ये भी जरूरी है, गलत से कान से गलत नहीं सुनना ये भी जरूरी है, हर किस्म के गुनाहों से बचना ये रमजान के अलावा भी जरूरी है। जिस तरह रमजान में जरूरी है, रमजान के अलावा भी जरूरी है हम गुनाहों से बचे रहे, आमाल में लगे रहे, ईमान की भी हिफाजत होगी और अल्लाह भी राजी होगा। कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। आमाल हमने किए हैं, आमाल को बचाना और कब्र तक लेके जाना, कब्र में लेके जाना ये जरूरी है। ये आमाल तब बचेंगे जब हम अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे। गुनाहों से बचाएंगे तो आमाल बाकी रहेंगे, गुनाहों में लग गए